الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کلام مجید کو تجوید کے قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کا استقبال کرتا ہے۔ آپ حضرات چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بہترین طریقے سے کلام مجید کو پڑھنا سیکھیں۔ کس طرح سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں۔ ہجے اور روا کے تعلق سے بھی اور قواعد کو یاد کرنے کے تعلق سے شارٹ ویڈیو بھی موجود ہیں۔ ایک آیت کو دوسری آیت سے کس طرح ملا کر کے پڑھنا ہے، کس طرح وقف کرنا ہے اور وقف کون سا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ حضرات سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سکھاؤں گا کہ جب آپ ایسی صورتیں پڑھتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اگر 5-6 آیتیں ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح ہمیں وقف کرنا ہے۔ یہ بڑی بڑی آیتوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ایک سانس میں ایک آیت نہیں پڑھی جاتی ہے تو بیچ میں کس طرح ہمیں وقف کرنا ہے، پھر کس طرح سے اسے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ایک سانس میں یہ میں نے 5 آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اگر آپ کو وقف کرنا ہے تب بھی آپ کو کلمے کے آخری حرف کو دیکھنا ہے کہ اس پر کون سی حرکت ہے، اور اگر اگلی آیت سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلی آیت کا آخری حرف دیکھنا ہوگا، اس پر کون سی حرکت ہے، اور جس آیت سے ہم ملا رہے ہیں اس کا پہلا حرف دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر جزم آ جائے تو کسی طرح کی ہمیں کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہے، وقف کرتے وقت بھی اور ملا کر کے پڑھتے وقت بھی۔ اس قاعدے کو آپ یاد کر لیں۔ صرف اتنا سمجھنا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر جزم آ جائے تو وقف کرتے وقت بھی ہمیں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہے، اور ملاتے وقت بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وہ وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آپ اگر وقف کریں گے تب بھی فطرت پڑھنا ہے، اور ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی آپ کو فطرت پڑھنا ہے۔ ملا کر اس طرح پڑھ سکتے ہیں، فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت۔ تثرت وقف کریں گے تب بھی یہاں پر ایسے ہی پڑھنا ہے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہو رہا ہے، ملا کر بھی ہم اس کو تثرت ہی پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہاں پر وقف کر دیا تب بھی ہمیں فجرت پڑھنا ہے، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی ہم فجرت پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہاں پر بھی دیکھیے وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر جزم آ جائے تو وہاں پر وقف بالسکون ہوتا ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی، چینجنگ نہیں ہوتی۔ ملا کر بھی ہم بعثرت ہی پڑھیں گے اس کو۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وقف کریں گے تب بھی وَأَخَّرَتْ پڑھنا ہے، اور ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی وَأَخَّرَتْ ہمیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ ملا کر آگے والی آیت سے کیسے پڑھنا ہے؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں پر دیکھیے قاعدہ بدل گیا ہے، یہاں ہے کریمی، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس میم کو ساکن کر دیں گے،
یہاں پر ہو رہا ہے وقف بالاسکان۔ اس سے پیچھے والی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا خلاصہ کر کے کہ وقف بالاسکان کب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، سانس توڑیں گے، ٹھہریں گے، رکیں گے، تو پھر جو ہے یہاں پر ہمیں اس کریمی کو پڑھنا ہے، کریم، ٹھیک ہے، میم کو ساکن کر دیں گے۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو قاعدہ بدل جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس طرح سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فعدلک ہے، اگر آپ وقف کریں گے یہاں پر، ٹھہر جائیں گے یہاں پر، تو کاف کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر بھی کاف کو ساکن کر دیا جائے گا، رَكَّبَكَ ہے یہ، لیکن ہم وقف کریں گے تو سانس یہاں پر توڑیں گے تو کاف کو ساکن کریں گے، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھنا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، بالدین۔ یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، لحافظین۔ یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان، ٹھیک ہے۔ اور ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، لحافظین کراما کاتبین، اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ نون کو یہاں پر بھی ساکن کریں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 11 کو 12 سے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھنا ہے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہاں پر بھی ہم نون کو ساکن کریں گے۔ دیکھیے اس میں دو طرح کے وقف ہو رہے ہیں، ایک ہے وقف بالسکون جو شروع کی 5 آیتوں کے اندر ہوا تھا۔ وقف بالسکون کب ہوتا ہے؟ جب کلمے کے آخری حرف پر جزم آ جائے تو۔ اور وقف بالاسکان تب ہوتا ہے جب کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو پیش، دو زیر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان 7 چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز کلمے کے آخری حرف پر آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ان 7 چیزوں میں سے یہاں پر زبر آ گیا ہے تو ہم نون کو ساکن کر رہے ہیں، یہاں پر نون کے نیچے زیر آ گیا تب بھی ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم 7 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، تو وہاں پر ہوتا ہے وقف بالاسکان۔ تو آیت نمبر 6 سے لے کر یہاں تک ابھی تک وقف بالاسکان ہی ہو رہا ہے۔ تو ملا کر ہم کس طرح پڑھیں گے آیتوں کو؟ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زیر آ جائیں تب بھی ہم ساکن کریں گے جب وقف کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ کلمے کے آخری حرف کو دیکھنا ہے کہ اس پر کون سی حرکت ہے، تو یہاں پر 2 زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ہوتا ہے۔ ادغام 1 الف کے برابر غنہ کر کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ملا کر کیسے پڑھنا ہے؟ نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔
وقف کریں گے تو انہی 7 چیزوں میں سے دیکھیے 2 زیر یہاں پر آ گئے تو میم کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ جحیمی جحیمی یصلونہا یوم الدین، یوم الدین وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، اور ملا کر اس طرح پڑھیں گے یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، نون کو ہم ساکن کر دیں گے، ملا کر اس طرح پڑھیں گے بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، ملا کر کس طرح پڑھیں گے یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہاں پر بھی نون کو ہم ساکن کر دیں گے، ملا کر کس طرح پڑھنا ہے یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تو یہاں پر تا پر بھی ہم وقف کر سکتے ہیں، اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں تو وہاں ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال شیئا، اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ادغام کا قاعدہ اپلائی کریں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو جیسے یہاں پر ہم نے ادغام کیا تھا یہاں پر بھی ادغام کریں گے، کیسے شیئا والامر یومئذ للہ، للہ کلمے کے آخری حرف پر زیر آ رہا ہے اس لیے ہاں کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وقف اور وصل کرنے کے قواعد آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے اس پوری سورہ مبارکہ کو میں 3 سے 4 سانسوں میں پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ملا کر کے پڑھیں گے اور قواعد کا کس طرح سے آپ خیال رکھیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ تو اس طرح سے میں نے 3.5 سانس میں ہی اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ دیا ہے، اور یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آئندہ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں تو ہر روز سبق کو پڑھا کریں، انشاءاللہ کلام مجید سیکھنا آپ کے لیے عبادت اور دوسرے دوست و احباب کے پاس شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔